بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو مونگ کی فصل جو کہ کم دورانیے کی فصل ہے، آپ اس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ پیداوار اور منافع حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دالیں ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ ہیں۔ ان کے اندر وافر مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے اور دالوں کو گوشت کا نعم البدل بھی سمجھا جاتا ہے۔ مونگ کی فصل کو سال میں 2 بار کاشت کیا جاتا ہے، بہاریہ مونگ اور موسمی مونگ یعنی کہ خزاں کی فصل۔ بہاریہ مونگ کی فصل جو کاشت کی جاتی ہے، یہ خریف کی فصل کی نسبت زیادہ پیداوار دیتی ہے اور بہاریہ مونگ کی فصل پر کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ بھی کم ہوتا ہے، اور یہ کماد کی بہاریہ کاشت کے اندر اور جو مونڈی فصل رکھی گئی ہوتی ہے اس کے اندر مخلوط فصل کے طور پر بھی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد کم دورانیے کی فصل ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مکئی کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ گندم کی کاشت کے بعد مونگ کو کاشت کر کے اس کے بعد چاول بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ مونگ کی فصل کو اگر آپ ایک فالتو فصل سمجھ کر کاشت کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے کبھی بھی اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مونگ کی فصل کو پراپر فصل سمجھ کر اس کی کھاد پوری ڈالیں اور زرعی ادویات کے سپرے پورے کریں تو آپ مونگ کی فصل سے 25 سے 30 من تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ دوسری فصلوں کے مقابلے میں ایک تو مونگ کم دورانیے کی فصل ہے اور جلدی پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور دوسری فصلوں کے مقابلے میں تقریباً اتنی ہی آمدنی حاصل کریں گے جتنی کہ آپ 5-6 ماہ دورانیے میں پک کر تیار ہونے والی فصلوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ مونگ کی فصل کے لیے زمین کی ساخت کیسی ہونی چاہیے۔ مونگ کی فصل آپ بہت زیادہ ریتلی اور کلراٹھی زمین کے علاوہ ہر قسم کی زمین پر کاشت کر سکتے ہیں، تاہم درمیانی میرا، زرخیز میرا، ہلکی میرا زمین، پانی کے اچھے نکاس والی زمین مونگ کی فصل کے لیے بہت موزوں ہے۔ مونگ کی فصل 15 فروری سے شروع مارچ تک کاشت کی گئی زیادہ بھرپور پیداوار دیتی ہے۔ اگر آپ گندم کی کٹائی کے بعد بھی مونگ کی فصل کاشت کرتے ہیں تو اس پر کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر کسان بھائی بیماریوں اور کیڑوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے مونگ کی فصل جو گندم کے بعد کاشت کی گئی ہوتی ہے اس کی پیداوار میں واضح کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بیماریوں اور کیڑوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو گندم کے بعد کاشت کی گئی فصل سے بھی آپ بھرپور اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ورائٹی کی بات کی جائے تو اگر آپ کے پاس تھوڑے دن یعنی کہ 60-65 دن ہیں تو پھر آپ کم عرصہ والی ورائٹی لگائیں۔ PRI 2018 کاشت کریں، یہ 60 سے 65 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 70 سے 75 دن ہے تو پھر آپ نیاب 2016 مونگ کی ورائٹی کاشت کریں، یہ 70 سے 75 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور ایک پودے پر 30 سے 40 پھلیاں تک لگتی ہیں۔ اس سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 80 سے 85-90 دن کا وقت ہے تو پھر آپ ازری ورائٹی یا بہاولپور مونگ یا پھر عباس مونگ کاشت کر سکتے ہیں۔ برانی علاقے والے کاشتکار چکوال 6 یعنی کہ چکوال 6 مونگ کی ورائٹی کو کاشت کرے۔ اب بات آ جاتی ہے طریقہ کاشت۔ چھٹا کے ذریعے اگر آپ کی زمین وتر حالت میں ہے تو پھر آپ چھٹا کے ذریعہ سے یا ڈرل کے ذریعے سے بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چکنی زمین پر کاشت کرتے ہیں اور آپ کے علاقے میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں
تو پھر آپ پٹڑیوں پر کاشت کریں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو بارش کا پانی ہوگا وہ کھیلیوں میں جمع ہو جائے گا اور فصل کو نقصان نہیں ہوگا۔ شرح بیج 15 سے 20 کلو فی ایکڑ لازمی استعمال کریں، تو پھر ہی آپ 20 سے 25 من تک فی ایکڑ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بیج کو کاشت کرنے سے پہلے پھپھوندی کش زہر 2 سے 2.5 گرام ٹاپسرم یا تھائیوفینیٹ میتھائل ضرور لگائیں، کیونکہ پھپھوندی کش زہر لگانے سے مونگ کی فصل پر بیماریوں کا حملہ بہت کم ہوگا۔ پودوں کی چھترائی: آپ پاش علاقوں میں پہلے پانی سے پہلے اور برانی علاقوں میں اگاؤ کے 8 سے 10 دن بعد جب پودوں کے 4 سے 5 پتے نکل آئیں چھترائی لازمی کریں، تاکہ پودوں کا باہمی فاصلہ 3 سے 4 انچ ہو جائے۔ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول: مونگ کی فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ جڑی بوٹیوں کے اگاؤ سے پہلے والے بھی سپرے کر سکتے ہیں اور اگاؤ کے بعد والے بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھٹا کے ذریعے مونگ کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو پھر آپ جڑی بوٹیوں کے اگاؤ سے پہلے والے سپرے نہ کریں۔ جب فصل 20 سے 25 دن کی اگ آئے تو آپ پانی لگاتے ہیں، تو پانی لگانے کے بعد وتر آنے پر جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کریں۔ اگر آپ ڈرل کے ذریعے سے فصل کاشت کر رہے ہیں تو پہلے اپنی زمین کو تیار کریں اور آخری سہاگا لگانے سے پہلے پینڈی میتھالین 1000 ملی لیٹر کا سپرے کریں اور اس کے بعد سہاگا لگائیں اور مونگ کا بیج ڈرل کریں۔ لائنوں کا فاصلہ 1.5 فٹ اور پودے سے فاصلہ 3 سے 4 انچ تک رکھیں۔ اگر آپ مونگ کی فصل پٹڑیوں پر کاشت کر رہے ہیں تو پھر خشک زمین کو تیار کریں، بیج کا چھٹا کریں اور پھر 2.5 فٹ کے بیڈ بنا لیں اور پھر پانی لگا دیں۔ پانی لگانے کے بعد جب گیلا وتر ہو تو آپ جڑی بوٹی مار زہر پینڈی میتھالین کا سپرے کریں۔ اگر آپ شروع میں جڑی بوٹی مار زہر پینڈی میتھالین یا ڈوال گولڈ کا سپرے نہیں کر سکے تو پھر آپ 20 سے 25 دن بعد پانی لگا رہے ہیں تو اس کی وتر حالت میں اگر آپ کی فصل کے اندر چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں اٹ سٹ تاندلا چبڑ اور دیگر چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں موجود ہیں تو پھر آپ فیومیسافن یا لیکٹوفن کا سپرے کریں۔ اور اگر آپ کی فصل کے اندر گھاس نما نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں زیادہ موجود ہیں تو پھر آپ فزیلیو فوپ میتھائل کا سپرے کریں۔ اگر آپ کی فصل کے اندر دونوں قسم کی جڑی بوٹیاں موجود ہیں تو آپ دونوں زہروں کو ملا کر بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر فصل کے اندر ڈیلا یا تاندلا کی مقدار بہت زیادہ ہے تو پھر آپ ایسمیٹولا 800 ملی لیٹر کا فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں۔ کھادوں کا استعمال: آپ زمین کی تیاری کے وقت 1 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری پوٹاش کی ڈالیں، کیونکہ مونگ کی فصل کو نائٹروجن کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مونگ کی فصل کی جڑوں کے اندر گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نائٹروجن ہوا سے حاصل کر کے زمین کے اندر داخل کر رہی ہوتی ہیں اور زمین کی زرخیزی کو بھی بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ مونگ کی فصل کو 3 سے 4 پانی لگتے ہیں۔ پہلا پانی 20 سے 30 دن بعد پھول اٹھانے پر اور دوسرا پانی پھلیاں بننے پر اور تیسرا پانی دانے بننے پر۔ آپ موسم اگر کوئی بارشوں کے موسم ہے تو اس کے حساب سے پانی میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ مونگ کی فصل کے اوپر کیڑے اور بیماریاں بھی حملہ کرتے ہیں جو مونگ کی فصل کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ مونگ کی فصل پر کیڑے اور بیماریوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ بھرپور پیداوار حاصل کر لیتے ہیں۔ مونگ کی فصل پر چور کیڑا بھی حملہ کرتا ہے جو پودے کی ابتدائی سٹیج پر آتا ہے اور پودوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کے خاتمے کے لیے بائی فینتھرین کا
پچھلے ٹائم سمجھ لیں کہ عصر کے وقت یا لیمڈا سائی ہیلوتھرین کا سپرے کریں تو چوڑ کیڑے پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے بعد مونگ کی فصل کے اوپر لشکری سنڈی بھی آتی ہے۔ جب 20 سے 25 دن کی فصل پر لشکری سنڈی کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے لیوفینوران یا میچ 200 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں۔ جب مونگ کی فصل پھول نکالتی ہے تو فصل کے اوپر جو پھول ہوتے ہیں ان پر تھرپس کا حملہ ہوتا ہے، جو کہ پھولوں کو اندر سے کھاتا جاتا ہے، ان کا رس چوستا ہے اور پھول ختم ہو جاتے ہیں۔ مونگ کی فصل ٹنڈ منڈ نظر آتی ہے، کم پھلیاں لگتی ہیں۔ آپ تھرپس کے لیے کلوروفیناپائر کے 2 سے 3 سپرے ضرور کریں۔ اور مونگ کی فصل کو پائنولا بگ بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، جو کہ پھلیاں بننے کے وقت آتا ہے۔ تو آپ پائنولا بگ کے خاتمے کے لیے بائی فینتھرین یا لیمڈا یا کانفیڈور کا سپرے ضرور کریں۔ مونگ کی فصل کے اوپر امریکن سنڈی بھی آ سکتی ہے۔ آپ امریکن سنڈی کے کنٹرول کے لیے ایمامیکٹن کا سپرے ضرور کریں۔ مونگ کی فصل کے اوپر فنگس کی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں۔ گرمیوں کی فصل کے اوپر فنگس کی بیماری کے زیادہ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ 1 کلو ٹاپسنم یا تھائیوفینیٹ میتھائل پہلے پانی کے ساتھ فلٹ کر دے تو فنگس کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جب فصل پھولوں پر آ جائے تو آپ ڈائی فیناکونازول، جو کہ سجنٹا کمپنی کی سکور کے نام سے بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اس کا سپرے کریں تو فنگس کی بیماری پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ مونگ کی فصل کو باقاعدہ فصل سمجھ کر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ مونگ کی فصل سے 25 سے 30 من تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔